بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع سنت سیریز کے اندر ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے کہ کیا ہم کسی بچے کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر سینٹ کے اندر ایک بحث کی گئی کہ ہم بچوں کو کس طرح اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں۔ وہ تو عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، تو اسلام تو کسی قسم کا جبر جو ہے وہ نہیں کرتا اور کسی کو مجبور نہیں کرتا کسی معاملے میں، تو ہمیں بچوں کو دعوت نہیں دینی چاہیے کیونکہ ان کے اندر شعور نہیں ہوتا۔ اس طرح کی بحثیں ہمارے سینٹ کے اندر لائی جاتی ہیں، کی جاتی ہیں یا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا جو ایسا طبقہ ہوتا ہے جو باقاعدہ لبرل ہے یا سیکولر ہے یا ملحدین ہیں، وہ باقاعدہ ان چیزوں کے اوپر آئے روز نت نئے انداز سے اپنے تو بل پاس کروانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اسلام نے جو چیزیں ایسی رکھی ہیں جن کے اندر ہر کسی کو اختیار ہے اور وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اسلام کو سمجھ کر اسلام کو قبول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اگر نہ کرنا چاہے تو اس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے۔ لیکن ہمارے بعض ایسے عناصر ہیں جو کہ ان چیزوں کو مزید مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بارے میں ہم شیخ صاحب سے شرعی رہنمائی لیں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاضل مدینہ یونیورسٹی جناب فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جن کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ شیخ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ۔ شیخ صاحب، سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا غیر بالغ جو بچہ ہوتا ہے، کم عمر بچہ جو ہوتا ہے، اس کو اسلام کی دعوت دینے کے حوالے سے اسلام نے کسی قسم کی کوئی قید لگائی ہے یا نہیں لگائی؟ اس کو دعوت دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی؟ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، اسلام قبول کرنے کے حوالے سے مختلف احادیث کتب حدیث میں موجود ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی دعوت کے مخاطبین جو ہیں وہ سب لوگ ہیں۔ اس کے اندر مذکر ہے، مؤنث ہے، کوئی عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، سب مخاطب ہیں۔ اور جن احادیث میں کلمہ توحید کا اقرار کرنے والے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، ان احادیث میں بھی فرق نہیں کیا گیا۔ اور اسی طرح جس حدیث میں جو ہے وہ یہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس چیز کی تائید بلکہ اس حدیث سے ہوتی ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ ہیں کہ جو اس کو بعد میں جو ہے وہ یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، یا پھر اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ایک بہت زبردست مثال دی اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا نہیں بہیمہ چوپایا جب وہ کوئی بچہ جنم لیتا ہے تو اس کے بچے کے کان کٹے نہیں ہوتے بلکہ وہ سلیم الاعضاء پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد لوگ جو ہے بتوں کے نام پر، مختلف جو ہے وہ لوگوں کے نام پر ان کے کان کاٹ دیتے ہیں، یا نشانی کے طور پر، علامت کے طور پر، یا کسی اور وجہ سے اس کے کان کاٹ دیے جاتے ہیں۔ جب بچہ وہ حیوان یا بہیمہ پیدا کرتا ہے تو اس وقت وہ سلیم الاعضاء ہوتا ہے، اس کے کان بالکل صحیح ہوتے ہیں، اعضاء بالکل صحیح ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس وقت وہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے، اور اس کی جو نیچر ہے، اس کی جو فطرت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان جو ہے وہ رکھتی ہے، یعنی نیچرلی طور پر بچے کے اندر معرفت الہی موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ماحول اور اسی طرح والدین اور مجلس اور صحبت جو ہے، یہ اس کی فطرت کو یعنی بدلنے والے مؤثرات ہیں، یہ مؤثرات ہیں جس سے اس کی فطرت بدل جاتی ہے۔ وگرنہ حدیث کے اندر جو ہے، جیسا کہ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر جہنم کو، آگ کو حرام کر دیا ہے، یا اس شخص کو جہنم پر جو ہے وہ حرام کر دیا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کلمہ توحید پڑھتا ہے۔ اس کے اندر بھی چھوٹے بڑے کا فرق نہیں کیا گیا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ، کہ جو کوئی بندہ بھی کلمہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے صدق کے دل سے،
اور وہ اس پر فوت ہو جاتا ہے، یعنی اسی کلمہ توحید پر فوت ہوتا ہے، مگر وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ تو ان دونوں جو ابھی میں نے حدیث ذکر کی ہیں، ان کی تائید وہ حدیث کرتی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ جو فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کئی بچوں کو اسلام کی دعوت دی ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ الکبیر کے اندر، اور اسی طرح امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر، اور امام بہقی نے سنن کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے کہ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت دی مکہ کے اندر، تو اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ یعنی جب یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور نبی علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے مکہ میں قبول کیا آغاز میں، تو اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں جیسا کہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ جب وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ وہ بہت چھوٹی عمر کے ہیں، یعنی 7 یا 8 سال کے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے بیعت لی اور آپ ساتھ مسکرا رہے تھے۔ اور اسی طرح وہ یہودی بچے کا واقعہ معروف ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، جو کہ صحیحین کے اندر صحیح حدیث موجود ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ کان غلام یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا، اور وہ یہودی تھا۔ غلام یہودی، ایک یہودی بچہ تھا، یخدم النبی، اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب وہ بیمار ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے گھر میں گئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلم، مسلمان ہو جا۔ تو اس بچے نے اپنے والد کی طرف دیکھا، تو گویا کہ وہ اپنے والد سے اجازت لے رہا تھا کہ میں نبی کائنات علیہ السلام کی بات کو تسلیم کروں، یعنی دعوت کو قبول کر لوں یا نہ۔ تو اس نے کہا اپنے بیٹے کو کہ اطیع ابو القاسم، کہ ابو القاسم کی اطاعت کر لو۔ تو اس بچے نے جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی دعوت پر جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو اللہ کے نبی اس یہودی بچے کے مسلمان ہونے پر اتنا خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس کے گھر سے نکلے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خوشی سے زبان سے یہ الفاظ جاری تھے، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، کہ اس ذات کی تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے سبب، میرے ذریعے اس بچے کو جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچا لیا ہے۔ تو اسی طرح اور بھی بے شمار ایسے دلائل موجود ہیں۔ کئی صحابہ کرام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی، جیسا کہ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بلوغت سے پہلے اپنی قوم کو امامت کروایا کرتے تھے، اور اس وقت جب انہوں نے قرآن کریم کو یاد کیا تو اس وقت وہ بالغ نہیں تھے، بلکہ قافلے ان کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے، چونکہ ان کا گھر جو ہے، ان کا قبیلہ جو ہے وہ کنویں کے پاس یا پانی کی جگہ کے پاس تھا، تو قافلے وہاں سے پانی پیتے تھے۔ جو مدینہ میں لوگ آتے تھے وہ آتے ہوئے بھی وہاں رکتے تھے اور جاتے ہوئے بھی، تو وہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان پر کیا قرآن نازل ہوا اور کیا کیا وہ احکامات دیتے ہیں۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ ان سے سن کر قرآن کریم انہوں نے یاد کر لیا تھا۔ تو جب ان کے والد مسلمان ہوئے، جب فتح مکہ ہوا، تو اس کے بعد وہ عرب قبائل جو ہے وہ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، تو ان کا قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو وہ ابھی بچے تھے، غیر بالغ، یعنی بالغ نہیں تھے لیکن سمجھدار تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا یہ حکم پہنچا کہ امامت وہ کروائے گا جس کو قرآن کریم زیادہ یاد ہے، تو دیکھا گیا ہماری قوم میں مجھ سے زیادہ قرآن کریم کا کوئی حافظ ہی نہیں تھا، اور انہوں نے اسلام لانے سے پہلے قرآن کریم کو یاد کیا تھا۔ ان قافلوں سے جو مدینہ میں آتے جاتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ کیا قرآن کریم نازل ہوا، محمد کریم کیا خبر دیتے ہیں، وہ نبی کائنات علیہ السلام کی اشتیاق بڑھتا گیا ان کا۔ تو اسی طرح وہ جب ان کو قرآن کریم کی وہ آیات سناتے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں مطلب قرآن کریم ان پر اترا ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے میری طرف یہ نازل کیا، تو وہ ان کو یاد کر لیتے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ یعنی بالکل خالی ذہن ہوتا ہے اور خالی البال ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہیں، مسائل نہیں ہوتے اس کو، اس وجہ سے جلدی یاد کر لیتا ہے۔ تو ان کی قوم نے ان کو امامت کے لیے جو ہے وہ مقرر کیا، اور وہ اس وقت جو ہے وہ غیر بالغ تھے، بالغ نہیں تھے۔ اس طرح اگر ہم شریعت کی بات تو حتمی ہے اور اس کے دلائل تو میں نے ذکر کر دیے، اگر ہم دیگر ادیان کے اندر بھی بات کریں تو کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس کے اندر بچے کے اسلام قبول کرنے یا اس کو اسلام کی دعوت دینے سے روکا گیا۔ کوئی ایسا
میرے ناقص علم کے مطابق کوئی ایسا مذہب یا کوئی ایسا دین جو ادیان سماویہ ہیں یعنی آسمانی ادیان ہیں، وہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو یا وہ اسلام ہو، ان تینوں ادیان کے اندر کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس کے اندر کہیں ہو کہ بچے کو دعوت نہیں دینی چاہیے یا بچہ جو ہے وہ اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ اگر ہم عرف کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے اسلام جو ہے یہ ایک خیر ہے۔ عموماً ہمارے ہاں عرف کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ اگر باہر گیا ہے تو بچے کو اگر کسی نے کوئی چیز گفٹ کی ہے تو اگر وہ گھر میں لے کے آتا ہے، پوچھتے ہیں اس سے والدین کہ آپ کو یہ کس نے دیا ہے، تو وہ کہتا ہے جی مجھے فلاں نے دیا ہے، فلاں انکل نے دیا ہے، تو اس پہ برا نہیں مناتے کیونکہ اس میں بچے کی خیر ہے۔ یعنی کسی بچے کو کوئی آپ گفٹ دیتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں، اس میں اس کا فائدہ ہے، اس کی بھلائی ہے، تو لہٰذا تمام عقلاء اس بات پر متفق ہیں کہ جس چیز میں بچے کی خیر اور بھلائی ہے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی ممانعت نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ آپ اس بچے کو گفٹ کرتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں تو والدین برا نہیں منائیں گے، کوئی بھی برا نہیں مناتا اور نہ کوئی صاحب عقل اس کو برا مانتا ہے۔ لیکن اگر بچہ گھر کا قیمتی سامان اٹھا کے کسی کو دے آئے تو کیا خیال ہے والدین برا محسوس کریں گے کہ نہیں؟ وہ تو پیچھے چڑھ دوڑیں گے اور کہیں گے کہ یہ بچہ ہے، تمہیں نہیں پتہ تھا، یہ تو بچہ ہے، یعنی بچہ ہے، غیر بالغ سمجھدار نہیں ہے، تم نے اس سے یہ قیمتی سامان لے لیا۔ اگر کوئی بچہ جو ہے وہ سامان بیچ کر آ جائے کم قیمت پر یا دکان پہ اگر کھڑا کر دیا جائے تو کہتے ہیں جی وہ تو سمجھدار نہیں تھا، تم سمجھدار، تم بھی بچے بن گئے اس کے ساتھ، تم نے اسے یہ چیز سستی کیوں لی، تم نے اس کو یہ مطلب چیز وہ تمہیں گفٹ کر رہا ہے، تم نے کیوں لیا۔ لیکن اگر بچہ کوئی چیز لے کے آ جاتا ہے تو تمام عقلاء کہتے ہیں جی ٹھیک ہے گفٹ کیا ہے تو ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہا کہ تمہیں پتہ نہیں بچہ ہے اس کو گفٹ کر رہے ہو۔ تو اصل جس چیز سے میں اس چیز کو جوڑنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہاں دنیا کا جو مال ہے یہ خیر ہے، یہ بھلائی ہے، ہم اس کو بھلائی سمجھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، تو اسلام سے بڑی تو کوئی خیر نہیں، اسلام سے بڑی تو بھلائی کوئی بھی نہیں، اور اس کے اندر بلکہ اس بچے کی دنیا آخرت کی خیر اور بھلائی ہے۔ تو اگر وہ اس کو کوئی اس کے پاس لے کر آتا ہے تو کون صاحب عقل یہ کہتا ہے کہ اس کو نہیں اس کے پاس لانا چاہیے اور اس کو یہ دعوت نہیں دینی چاہیے؟ یعنی ہم یہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ بچے کو اسلام قبول نہیں کروانا چاہیے، اس کو اسلام کی دعوت نہیں دینی چاہیے، بچے جو ہیں وہ ان کو چونکہ اپنے نفع نقصان کے تو نفع تو ہے نا اس کے لیے، اس پہ تو آپ متفق ہیں نا کہ اس کے لیے نفع ہے، تو نفع بند جو احکام ہیں ان کے اندر بچوں کے حق میں چیزیں ثابت ہیں۔ لہٰذا یہ اصول ہے کہ جن چیزوں میں بچے کے فوائد ہیں وہ احکامات لاگو ہوں گے اور جن کے اندر اس کے لیے نقصانات ہیں وہ لاگو نہیں ہوں گے۔ لیکن شیخ سوال اس میں پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں ہم بچوں کو یہ بھی تو روکتے ہیں کہ کسی انجان بندے سے آپ نے کوئی چیز لے کے نہیں کھانی، اس سے نہیں کوئی چیز لینی، ایک طرف سے ہم لینے سے بھی روکتے ہیں، اور دوسرا اگر ہم کوئی غیر مذہب ہو تو اس کو قبول کرنے کے لیے کہیں گے کہ ہمارا بچہ جو ہے کسی غیر کا مذہب قبول کرے۔ تو ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی دوسرا اگر اس کو کوئی بناتا ہے، یا ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ اسلام جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دین اسلام ہی اصل میں دین ہے، ان دین عند اللہ الاسلام۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ چیز بھی جس سے پتہ ہے کہ وہ خیر دے رہا ہے اسے تو نہیں روکتے۔ مثلا ہمیں جب پتہ ہے کہ ہمارے بچے کو اس کا چچا ہے یا کوئی قریبی ہے، وہ تو نہیں اس کے بارے میں کوئی برا تصور کر سکتا یا اس کے بارے میں کوئی نقصان سوچ سکتا، تو کبھی آپ نے روکا ہے کہ اپنے چچا سے آپ نے کچھ نہیں لینا، اپنے فلاں سے نہیں لینا؟ اس کا پتہ ہے کہ وہ اچھی چیز دے گا اور وہ اس کے نفع کی کوئی چیز دے گا اس کو، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی انجان بندے سے آپ نے کچھ نہیں لینا۔ تو اسلام کیا انجان ہے؟ تو اسلام تو انجان نہیں ہے، اسلام تو معروف ہے اور اس کی خیر بھی معروف ہے، خیریت بھی معروف ہے، یعنی اس کے اندر خیریت موجود ہے اور اس کے اندر جو بھلائی موجود ہے، اس کے اندر کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، نقصانات نہیں ہیں دوسرے لفظوں میں۔ تو وہ تو ہم بچوں کو اس وجہ سے روکتے ہیں کہ جی آپ کوئی زہر دے سکتا ہے آپ کو کچھ، کہ اسلام جو ہے یہ تو ایک ایسا مذہب اور ایک ایسا دین ہے کہ تمام عقلاء اس کی حقانیت پر متفق۔ لیکن میرا جو اصل سوال تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ اب ہم جب مسلمان کسی ہندو کو دعوت دیں یا کسی عیسائی کو یا یہودی کو دعوت دیتے ہیں، وہ بچہ ان کا ہے اور اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب قبول کرے، اسلام، ہم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اسلام برحق ہے، سچا مذہب ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ادیان ہے ہمارے نزدیک اگرچہ وہ ادیان باطلہ ہیں لیکن ان کے تو نزدیک تو وہ ان کے حق ہیں نا۔ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ہم ان کو یہ کہیں گے کہ ہم جس اسلام کی دعوت دے رہے ہیں آپ اس میں کوئی شر دکھائیں، کوئی بری چیز دکھائیں کہ جس کے اندر کوئی غلط چیز ہو،
یعنی اگر تو اسلام کے اندر کوئی غلط چیز ہے تو پھر ہمارا دعوت دینا غلط ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ادیان کے اندر کہ ہمارے مسلمانوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ روکیں، یعنی ہمارے مسلمان جو روک رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی، اور ان کو بھی نہیں روکنا چاہیے. ابھی یہودی کا میں نے واقعہ ذکر کیا، اس کو پتہ تھا کہ میرے بیٹے کے لیے اس کے اندر خیر ہے. یہودی جو ہیں وہ اکثر یہود تکبر کی وجہ سے اور تعصب کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوئے، وگرنہ وہ نبی کائنات علیہ السلام کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے تھے کہ آپ اللہ کے حق اور سچ یعنی سچے نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو اسی طرح اس یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ابو القاسم کی اطاعت کر لو، نبی کائنات علیہ السلام کی. تو لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی دعوت دینے کی پابندی تب لگائی جائے جب اسلام کے اندر کوئی غلط چیز آپ ثابت کر کے دکھائیں. صحیح. جب اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز آپ ثابت نہیں کر سکے کہ جو اس بچے کے لیے یا معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو. یہی بات ہی نا جب ہرقل کے سامنے اور نجاشی کے سامنے جب مسلمانوں نے اسلام کا تعارف پیش کیا تو اس نے کہا کہ اس کے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں. جب اہل مکہ نے جا کر نجاشی کے سامنے شکایت کی کہ یہ تو باغی ہیں جن کو آپ پناہ دے رہے ہیں، یہ تو فلاں، ان سے پوچھا کہ جو تمہارا نبی وہ کیا کیا کن چیزوں کی دعوت دیتا ہے. انہوں نے کہا صلہ رحمی کی، فلاں فلاں چیزوں کی، ساری چیزیں. اس نے کہا اس کے اندر غلط کہاں ہے؟ جب ہرقل کے سامنے جو کیسر روم تھا اس کے سامنے جا کر اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے اسلام کے بارے میں نبی کائنات علیہ السلام کے بارے میں جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے حق اور سچ. اور پیچھے جو سردار باقی ساتھ تھے قبیلے قافلے والے، ان کو کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولے تم نے فوراً ٹوک دینا ہے. تو ابو سفیان کہتے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں جھوٹ بول دوں، لیکن میں نے یہ دل کے اندر سوچا کہ یہ کہیں گے سردار ہو کر جھوٹ بول رہا ہے. تو میں نے جیسے جیسے حق تھا، حقیقت تھی، میں نے اس طرح واضح کیا. تو ان سوالات کے اندر یا اس کے سوالوں کے اندر یہ بھی تھا کہ وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے. نے کہا نماز کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کا، فلاں فلاں چیزوں. نے کہا اس کے اندر تو کوئی غلط ہے ہی نہیں، مطلب یہ تو خیر پر مبنی چیزیں ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی دعوت کے اندر جو کہتا ہے کہ اسلام کی دعوت بچوں کو نہیں دینی چاہیے یا فلاں کو نہیں دینی چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ کیوں نہیں دینی چاہیے. کیا اس کے اندر بچے کا کوئی نقصان ہے، بڑے کا کوئی نقصان ہے، کسی کا نقصان ہے؟ جب اس کی اسلام کو غلط چیز کی دعوت دیتا ہی نہیں، غلط تعلیم نہیں دیتا، تو پھر اس کی دعوت کیوں نہیں دینی چاہیے؟ یعنی اسلام ہے ہی دین فطرت، دین فطرت ہے، اور بلکہ اس کے اندر لوگوں کی مصلحت ہے، لوگوں کی خیر خواہی ہے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے آیا ہے. اور آپ دیکھیں اسی وجہ سے بہت سارے لوگ ہمارے یعنی کہ دیگر معاشروں کے اندر وہ مسلمان نہیں، لیکن وہ مسلمانوں کے جو عادات ہیں وہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر خیر اور بھلائی ہے، اگرچہ وہ خود اسلام کو قبول نہیں کرتے اور اسلام کو ماننے والے نہیں ہوتے. تو لہٰذا عقلی اعتبار سے بھی اسلام کی دعوت دینا بچے کو یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ اس میں بچے کا فائدہ ہے اور اس کے اندر اچھی عادات اور معاشرے کا ایک بہترین فرد وہ بنتا ہے. تو کون نہیں چاہتا کہ اس کی سوسائٹی کے لوگ، اس کے ریاست کے لوگ جو ہیں وہ بہترین معاشرے کے فرد نہ ہوں. ہر انسان چاہتا ہے، ہر ریاست چاہتی ہے، ہر ملک چاہتا ہے. تو پھر میرے خیال میں اس پہ پابندی عائد کرنا یہ ایک سوالیہ نشان ہے ان لوگوں کے جو قوانین پر کہ جو اپنے ریاست کے اندر، اپنی سوسائٹی، اپنے ملک کے اندر بھلائی بھی چاہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اسلام کی دعوت نہیں دینی چاہیے. اور اسلام کیا ہے؟ اسلام تو تربیت ہی کرتا ہے نا بچوں کی، اور ایک ایسا نظام دیتا ہے ہمیں کہ جو ہم آہنگی ہے، اور اس کے اندر ایک اجتماعیت ہے، اور اس کے اندر صلہ رحمی ہے، بھلائی ہے، خیر ہے. تو وہ بچہ اگر یہ چیزیں ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو میرے خیال میں وہ اپنے معاشرے کا بہترین فرد بنے گا، اور اس میں ریاست کو بھی فائدہ ہوگا، سوسائٹی کو بھی، معاشرے کو بھی، اس قوم کو بھی، اس کے والدین کو بھی، سب کو فائدہ ہوگا. صحیح. شیخ صاحب ابھی دوران گفتگو آپ نے یہ دلائل بھی دیے کہ بچہ جو ہے اس کو جب اسلام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے قبول کیا اسلام. یہ تو آپ نے دلائل دیے، لیکن اسلام کے اندر ہمیں اس طرح کے دلائل بھی تو ملتے ہیں کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 جو لوگ ہیں ان سے قلم اٹھا لیا گیا، ایک بچے سے، اور اسی طرح سوئے ہوئے سے، اور مجنون سے. تو جو بچہ ہے اس کے اوپر تو وہ مکلف ہی نہیں جب رہا، قلم ہی نہیں اس کے اوپر چلایا جا سکتا کسی قسم کا، تو اس کو مکلف ہی نہیں ٹھہراتا اسلام. تو پھر وہ اسلام کیسے قبول کر سکتا ہے؟ یعنی کیا وہ اسلام قبول کرنے کا مجاز ہے؟ عموماً جو لوگ جو ہے وہ اس کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بچے کو اسلام کی دعوت نہیں دینی چاہیے، یا جو سمجھتے ہیں کہ بچہ اگر اسلام قبول کر لیتا ہے وہ اس کا اسلام قبول کرنا یہ بلوغت کے بعد اس کے لیے کافی نہیں ہے.
تو وہ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے جو کہ ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، سنن اربعہ اور دیگر کتب حدیث میں صحیح درجے کی حدیث ہے، اور الفاظ کی تقدیم و تاخیر کے ساتھ وہ سنن ابی داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر، یعنی الفاظ آگے پیچھے ہیں اور مختلف ہیں کچھ، لیکن سیاق اور معنی ان کا تقریباً جو ہے وہ قریب ہے. اور وہ یہ ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رفع القلم عن ثلاثۃ عن النائم حتى یستیقظ وعن الصبی حتى یحتلم وعن المجنون حتى یعقل، اور ایک روایت میں حتى یفیق، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سوئے ہوئے سے حتیٰ یستیقظ، حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے، وعن الصبی حتیٰ یحتلم، اور بچے سے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، اور اسی طرح تیسرا شخص جو ہے وہ وعن المجنون حتیٰ یعقل، اور ایک روایت میں حتیٰ یفیق، کہ اور اسی طرح پاگل سے، مجنون سے، حتیٰ کہ وہ اس کو فاقہ ہو جائے یا وہ عقل مند ہو جائے، مطلب اس کی عقل واپس لوٹ آئے. اب اس حدیث کو بنیاد بنا کر کچھ علماء بھی، ان کا بھی یہ قول ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچہ اگر بلوغت سے پہلے اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے اسلام قبول کرنے کا کوئی اعتبار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسے بلوغت سے پہلے بچہ اگر کلمہ کفر کہہ دیتا ہے تو اس کے کلمہ کفر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایسے اس کے اسلام قبول کرنے کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر کہیں بھی اس کی طرف اشارہ تک بھی موجود نہیں ہے کہ بچہ اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا اسلام جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس میں صرف قلم سے مراد گناہ کا، معصیت کا قلم ہے، کہ اگر کوئی غیر بالغ بچہ گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کا گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک وہ بالغ، کیونکہ وہ بلوغت سے پہلے وہ شرعی احکام کا پابند نہیں ہے. پابند کا مطلب یہ ہے اس طرح جیسے ایک بالغ انسان ہے. نماز ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو حکم دو، اگر 10 سال کا ہو جائے تو اس کو پھر نماز کی تادیب کرو، اس کی تادیب کے ساتھ اس کو نماز پڑھاؤ. تو چونکہ 7 سال کا جب اس کو حکم دیا جائے گا تو 3 سال کے اندر اس کو عادت پڑ جائے گی، اس کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. لیکن یہ ایک، چونکہ نماز کا فریضہ انتہائی اہم فریضہ ہے اس وجہ سے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جب تک انسان بالغ نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ شرعی احکام کا پابند نہیں ہے. صرف زکوٰۃ کا مسئلہ جو ہے وہ علماء کے درمیان موضوع بحث ہے کہ کیا بچہ جو ہے اس کے مال سے زکوٰۃ لی جائے گی کہ نہیں. تو اسلام قبول کرنا اس حدیث کے اندر کہیں بھی نہیں روکا گیا کہ بچے کو اسلام قبول نہیں کرنا چاہیے، تو لہٰذا یہ حدیث جو ہے دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ اسلام جو ہے وہ خیر ہے، اور خیر کی دعوت دینا، اور بلکہ اس کے بارے میں دیگر دلائل ہمارے پاس موجود ہیں کہ اسلام نے بچے کی نماز، بچے کا روزہ، بچے کا حج اور دیگر جو نیکیاں ہیں ان کے لکھنے کا اعتبار کیا ہے، اس کے کئی بلکہ اقوال کا اعتبار کیا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن کریم نے باقاعدہ یہ حکم دیا ہے کہ تم یتیموں کا امتحان لو، جب تم ان کے اندر تیزی اور سمجھداری پاؤ تو ان کی طرف جو ہے فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگر تم ان میں تیزی اور سمجھداری پاؤ ان امتحان لینے کے بعد، آزمانے کے بعد، عقل و شعور اور اسی طرح تیزی ان کے اندر ہوشیاری تم دیکھتے ہو کہ وہ کاروبار کر سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں، اپنا مال ضائع نہیں کریں گے، تو اپنے نفع نقصان کو پہچان چکے ہیں تو آپ ان کے سپرد کر دو ان کا مال. تو اسلام نے جب بچے کو، جب اس کے اندر عقل مندی اور جو شعور ہے اور اس طرح سمجھداری، اس کے بعد اس کی طرف مال لوٹانے کا حکم دیا ہے، حالانکہ وہ بالغ نہیں لیکن سمجھداری اس کے اندر موجود ہے، عقل و دانش اس کے اندر موجود ہے، تو اس کے مال سپرد کیا جائے گا. اسی طرح اس بارے میں حدیث بھی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب حج پر تھے تو ایک عورت نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، بچہ تھا بالکل، تو اس نے کہا علی ھذا حج، اللہ کے رسول کیا اس کے لیے حج ہے؟ تو آپ نے فرمایا نعم ولکی اجر، اس کا حج ہے اور تیرے لیے بھی اس کا اجر ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کی نیکیاں جو ہے وہ لکھی جاتی ہیں، بے شک کوئی نیکی اگر وہ کرتا ہے تو لکھی جاتی ہیں. لہٰذا اس حدیث سے جس کے اندر آتا ہے رفع القلم عن ثلاثۃ، اس سے مراد گناہ کا قلم ہے کہ بچے سے گناہ کا قلم اٹھا لیا گیا ہے، لیکن نیکی کا قلم موجود ہے، اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. نماز پڑھتا ہے، قرآن کی قرات کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے. غیر بالغ بچہ جو ہے وہ اگر کوئی اور نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے وہ لکھی جاتی. ہاں ایک مسئلہ اس سے مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کا وہ بچہ نقصان کر دیتا ہے دنیاوی معاملات کے اندر
تو اس کے اندر صاف ظاہر ہے کہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی اور اس کے جو ولی ہے، سرپرست ہے، اس کو پکڑا جائے گا، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہے، اور اس کے اندر قوانین اور یہ ساری چیزیں اگر ہم کہیں کہ بالکل بچے کے اوپر کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اسلام کے اندر بچے کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، اور وہ قوانین کے حوالے سے یا جو نظام ہوتا ہے اس کے حوالے سے اگر کوئی کسی کا نقصان کر دیتا ہے تو اس صورت کے اندر وہ اس کا ولی جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا۔ لیکن جو احکام ہیں شریعت کے، اس کے اندر گناہ کا قلم اسے اٹھایا گیا ہے، جیسے حدیث میں موجود ہے رفع القلم عن ثلاثۃ، لیکن نیکی کا قلم جو ہے وہ اس کے بارے میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جو بھی نیکی کرتا ہے۔ اور حدیث وہ دلیل ہے صحیح بخاری مسلم میں کہ ایک عورت نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بچے کو اٹھایا اور اس نے کہا لہذا حج، تو آپ نے فرمایا نعم ولک اجر، کہ اس کا حج ہے اور تیرے لیے بھی اس کے اندر جو ہے وہ اجر ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جیسے ہم نے پہلے دلیل ذکر کی کہ یہودی بچے کو اسلام کی دعوت دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بچے کا اسلام جو ہے وہ معتبر ہے، اور کئی صحابہ کرام کا بلوغت سے پہلے اسلام قبول کرنا، جیسے میں نے ذکر کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے، اور اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی جب انہوں نے نبی علیہ السلام سے اسلام کی دعوت کو قبول کیا۔ عبداللہ بن زبیر ہیں، عبادلہ ہیں، یعنی عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، یہ بہت، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مخاطب کیے گئے اور اسلام پہ ہی پیدا ہوئے اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ تو یہ سارے دلائل ہیں اس بات کے کہ بچہ اسلام کی دعوت کا مخاطب ہے اور اس کو دعوت دی جائے گی اور اس کا اسلام معتبر ہے۔ صحیح۔ میرے ذہن میں ایک یہ بھی سوال آ رہا تھا کہ اگر ہم کسی بھی مذہب سے ہٹ کے بھی اگر بات کریں تو دنیا کے اندر بھی لوگوں نے اس طرح کے قوانین بنا رکھے ہیں کہ جب بچہ نقصان کرتا ہے کسی بھی طرح کا معاشرے کا، تو پھر اس کے جو ورثاء ہوتے ہیں ان کی باز پرس ہوتی ہے، پھر ان کو باقاعدہ جرمانے یا جو بھی شکل ہوتی ہے، انہوں نے جو بھی قوانین بنائے ہوتے ہیں ان کو سزا دی جاتی ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے اگر بچے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر بالکل ایسا ہی ہے، اگر بچہ کوئی قتل کر دیتا ہے تو ہمارے لا کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں وہاں اس کے لیے قتل کی سزا قتل نہیں، کہیں بھی، ہمارے پاکستان کے اندر بھی یہی ہے کہ، اور بلکہ بعض قوانین کے اندر ایسی دفعات ہیں کہ جس کے اندر بچے کو، یعنی اس کے عمر کی حد ہے کہ اس عمر سے پہلے بچے کو آپ قید نہیں کر سکتے۔ صحیح، باقاعدہ یہ قانون ہے کہ فلاں عمر سے پہلے کے بچے کو آپ قید نہیں کر سکتے، اس کے ولی سرپرست کو پکڑا جائے گا۔ ایسے قوانین بھی موجود ہیں، اور عمر کا تعین ہے کہ اس عمر سے پہلے اگر بچہ کوئی جرم کر دیتا ہے تو اس کو پکڑا نہیں جائے گا، اس کے ولی کو پکڑا جائے گا، یا اس کے ولی کو جو ہے وہ اس پہ متنبع کیا جائے گا، جو بھی ہے۔ تو یہ قوانین ہمارے دنیاوی قوانین اس بارے میں موجود ہے۔ بے شک، لیکن یہ ہے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جس چیز کے اندر بچے کی خیر ہے، بلائی ہے، وہ اس بچے کے حق میں ثابت ہے، اور جس میں اس کا نقصان ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اسلام تو دین ہی امن کا ہے، اسلام امن کا دین اور ہے، پھر عقائد و نظریات جو اس کے ہیں وہ بھی ایک خدا کی عبادت کے حوالے سے ہیں۔ خیر ہی خیر ہے، اس میں خیر ہی خیر دنیا ہے۔ آخرت کی سعادت ہے، خیر ہے اور بلائی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کے کام لیتا رہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے بچے کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو کی ہمارے لیے، اور اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔